تو کانگریس کے ایک ایم پی ہے ملکاج گیری کے، اب بہت عقل مند ہے ماشاءاللہ، ان کو تھمز اپ بھی نہیں بول سکتے، ڈیڑھ اشار ایک ویڈیو میڈیا کی پریس کانفرنس کر کے دکھائے کہ اسد الدین اویسی سکندرآباد کے موجودہ ایم پی اور موجودہ وزیر وزارت داخلہ کے ساتھ راج بھون میں کھڑے ہو کر انہوں دونوں بات کر رہے تو انہوں بولے نا سازش کر رہے. ارے تھمز اپ، میرے کو کیا کوئی جگہ نہیں ملی سازش کرنے کو؟ راج بھون ملتی، میں بلا لیتا ملک پیٹ کو، آؤ اعظم پورہ میں کسی گھر پہ بیٹھ کے مل لیتے، مگر انہیں اور میڈیا والے بھی کیا تعریف کرنا، تھالی بجانا، کیا کرنا، انہوں دیوانی بات کر رہے ہیں، بیٹھ کے سن رہے، اور ہو سکتا نہیں آپ ملے ہوں گے، ہاں ملے بابا، مگر سازش وہاں کیوں کریں گے؟ پھر اب بی جے پی کا نام، اب بی جے پی والے تو ایسا دکھ رہا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بی جے پی کو اتنا فرسٹریشن کا شکار ہو گئے. حیدرآباد کو آ رہے تو بابا ذرا ان کو الحمدللہ کی بریانی تو کھلاؤ، تھوڑا ہوش ٹھکانے آتا. یعنی انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر آ رہے آ کے بول رہے مجلس کو ووٹ دیے تو ٹی آر ایس کو فائدہ ہوتا، مجلس کو ووٹ دیے تو کانگریس کو فائدہ ہوتا. بی جے پی کے لوگ بول رہے کہ حیدرآباد میں 30,000 40,000 روہنگیا ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے، وہ اسد الدین اویسی جناح بن گئے. مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، مجلس ریپڈ اسلامزم کو پروموٹ کرتی، مجلس ریڈیکلائزیشن کو پروموٹ کرتی. آپ بلدیہ کا الیکشن ہے، دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو کس کو دکھا رہے؟ ایک میاں بھائی کو، دولہے بھائی کو دکھا رہے. گفتگو کی شروعات مجلس سے اور ختم ہوتی آپ کے خادم کے اوپر. یہ میری عمر دریافتی کی نہیں ہے، سمجھو بات کو. خامخواہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تم لوگ. حیدرآباد میں ہم لوگ بولتے بی جے پی والوں، اگر کھجائے تو کھجلی تمہارے کو ہو جائیں گی، یاد رکھو، کھجاؤ مت، کھجائے تو کھجلی ہو جاتی. کچھ دو منہ کو آپ بول رہے. ارے 30,000 اگر روہنگیا ہے تو امت شاہ کیا کر رہے؟ امت شاہ سو رہے، ہوم منسٹر ہے نا، ان کا کام ہے دیکھنا 30-40,000 روہنگیا کے نام کیسا ہے. الیکٹرل لسٹ کیا احمد بلالہ اپنے دفتر میں بنائیں؟ بلدیہ میں الیکٹرل لسٹ ہم بناتے. ارے 40,000 اگر ہے بی جے پی والوں، تم ایماندار ہو تو کل شام تک 1,000 نام بتاؤ روہنگیا کے، بتاؤ، میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں. مگر نفرت پیدا کرنا ان کا مقصد ہے. اب یہ لڑائی جو ہے یہ حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے. یہ لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے، حیدرآباد کی عوام کی ذمہ داری ہے، حیدرآباد جیتے گا یا بھاگیہ نگر جیتے گا، حیدرآبادی جیتے گا یا کوئی اور جیتے گا، یہ آپ کو طے کرنا ہے. حیدرآباد بھاگیہ، ارے کہاں ہے پاشا؟ حیدرآباد کی پہچان حیدرآباد سے. اچھا حیدرآباد میں کیا ہے ان کو نہیں معلوم؟ سالار جنگ میوزیم میں جا کے دیکھو، چار مینار ہے وہ جا کے دیکھو، فلک نما ہوٹل ہے جا کے دیکھو، قلعے گولکنڈا ہے جا کر دیکھو، کھانے کے چیزیں کھاؤ، جو کھاتے کھاؤ، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے شیروانی کے. کچھ نظر نہیں آ رہا، نہیں انہوں کر رہے، انہوں کر رہے، انہوں کر رہے. اب روز دلی سے کوئی نہ کوئی پیراشوٹ سے اتر رہا، اترتے کہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے شروع ہو رہا، انہوں ایسا ہے، انہوں. ارے تم یہ تکلیف کہاں ہو گئی مودی کو، بی جے پی کو؟ میں یہ پوچھا 2019 سے اب تک آپ حیدرآباد کی ترقی کے لیے کتنا پیسہ دیے؟ بتا دو نا بھائی. پورا سیلاب آیا، پانی آیا، لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہوا حیدرآباد کا، رنگا ریڈی کے علاقوں کا، آپ نے کیا پیسہ دیا بتاؤ؟ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے پیسے کیوں نہیں دیے؟ دو نا بھائی آپ. تو نہیں، انہوں جینا، انہوں فلاں. ارے روز کسی نہ کسی کو لے کے آ رہے. آئی اچھا ہے، حیدرآباد میں ٹائم پاس کریے، مگر یاد رکھو ہم بھی تمہارے کو ایک بات بولیں گے. ہم کیا بولتے حیدرآباد میں جب اس طرح کی واہیات کو گفتگو کرتا تو بولتے ارے پاشا خاموش ہو جا، سدھر جا. نہیں سنا تو بولتے
अरे ये कई को हौले पने की बैगन की गुफ्तगू कर रहा रे, बोलते नहीं बोलते, अब वही बोलना पड़ रहा है इन लोग। कई को रे बैगन की गुफ्तगू कर रहा है, ये हौले पने की, सर नहीं, टांग नहीं, दुम नहीं, काली पीछे पड़ा हुआ है। वो बोले जा रहे, खैर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, अब मैं रुकने वाला तो नहीं हूं, क्या करते कर लो, अब हमको अपना काम करना है, हैदराबाद के अमन को बरकरार रखना है। मलकपेट की आवाम को एक बात समझना है कि 6.5 साल पहले तेलंगाना बना, अहमद बलाला तीसरी मर्तबा एमएलए बने। आप बताइए, मलकपेट में अल्लाह के करम से कोई फिरक़ेवाना वाक़यात हुए कहीं की? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो इनको ये भी पसंद नहीं आता, ये क्या हो रहा है? यही होना है, अमन को बरकरार रखना है और मलकपेट को तरक्की दिलाना है। और ये मलकपेट में तमाम तबकों के लोग रहते हैं, ये हैदराबाद है, यहाँ पर हर कोई आकर रह सकता है। हम तो बोलते कि जो गंडी पेट का पानी पिया उन्हें यही कैद हो जाता, ये हमारा बोलना है। इसीलिए मलकपेट आप सबका है, इसके अमन को, इसके डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस के जो उम्मीदवार तीनों वार्ड से लड़ रहे हैं, आप उनको कामयाब करें। और ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपकी सियासी सोच की कामयाबी होगी। शुक्रिया।